حساب کتاب کے لیے انسان کو ہی اٹھایا جائے گا، حیوانوں سے حساب کتاب نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کہ یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا کہ اٹھ کر حساب کتاب دے، جبکہ اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہڈیوں کے ذرات بھی ختم ہو جائیں گے، پھر یہ اٹھ کر زندگی کا حساب کتاب کیسے دے گا؟ اس آیت میں اللہ سائیں نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر۔ میرے پیارے بندو، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ تمہاری تو ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہڈیوں کے ذرات بھی ختم ہو جائیں گے، تمہیں کیسا دوبارہ اٹھا کر زندگی کا حساب تم سے لیا جائے گا؟ اگر اس کے بارے میں تمہیں ذرے برابر بھی شک ہے تو آؤ میں اللہ تمہیں یہ بات سمجھاؤں۔ ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تمہارا دادا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور مٹی کی عزت اس میں ہے کہ وہ نیچے رہے، پاؤں کے نیچے رہے، اپنی جگہ سے اوپر نہ اڑے۔ معلوم ہوا انسان کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو گمنام ہو جائے، جس کا وجود ہی کل ختم ہو جائے گا، جو ایسا کہ دنیا میں گویا کہ آیا ہی نہیں تھا، اس کی شہرت یا اس کی گمنامی، اس کا مٹ جانا یا اس کا زندہ رہنا، اس کا دنیا میں آنا، فرمایا اس کو بڑا ہی تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ مٹی سے پیدا کیا ہے تمہیں، پھر فرمایا ماں کی پیٹ میں تمہیں کس انداز میں پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، پھر گندے پانی سے پیدا کیا، وہ پانی بھی پلیت ہے، اس سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر گندے پانی میں نے دیکھنے کی قوت رکھی ہے، پھر گندے پانی سے میں نے تمہاری ہڈیاں تیار کی ہیں، پھر گندے پانی میں نے تمہارے جسم کا گوشت تیار کیا، پھر فرمایا گندے پانی سے میں نے تمہارے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت رکھی ہے، پھر اس پانی میں نے چلنے کی طاقت رکھی ہے، پھر کتنا گندا پانی اس میں سوچنے کی میں نے طاقت رکھی ہے، پھر کتنا گندا پانی اس سے میں نے تمہاری گردے تیار کیے، تمہارا دل میں نے بنایا ہے،
فرمایا کبھی تم نے غور کر کے دیکھا ہے خلقکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون خلقکم فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں نے اندھیریوں کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اندھیریوں کے اندر فرمایا 2 کان میں نے تمہیں دیے ہیں سننے کے لیے، 2 آنکھیں میں نے تمہیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، پھر اتنی بڑی لیبارٹری ناک کی میں نے تمہیں دی ہے ہر چیز کے سونگھنے بدبودار خوشبودار ہونے کے لیے۔ اگر یہ الگ چیزیں تم جا کر کسی لیبارٹری آغا خان والے سے پوچھو تمہیں پتہ چلے یہ کتنی بڑی مہنگی مہنگی ٹیسٹیں ہیں، تم سامنے کھانا لاتے ہو پہلے تمہارے آنکھوں نے بتایا کہ اس کھانے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا ہے، یہ ایک پہلا چیک اپ کیا گیا ہے آنکھوں کے ذریعے، پھر فرمایا ہم نے دوسرا چیک اپ کرایا ہے تو ناک کے قریب لے کر آیا ہے، اب ناک تجھے بتائے گا اس کھانے میں بدبو ہے یا بدبو نہیں ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ ہم نے تمہارے کھانے کے لیے چیک اپ کا انتظام کیا، پھر تیسرے نمبر پر فرمایا تم اپنے آگے لے کر جاتے ہو منہ میں، تمہاری زبان کے اندر ہم نے ایک طاقت رکھی ہے، حالانکہ اور بھی گوشت کے ٹکڑے ہیں لیکن زبان کے گوشت کے ٹکڑے اور گوشت کے ٹکڑوں میں کتنا بڑا فرق ہے، کہیں بھی تم کوئی چیز رکھو تجھے اور گوشت کے حصہ نہیں بتائے گا یہ میٹھا ہے یا کھارا ہے، کڑوا ہے یا کیسا ہے، زبان کے ساتھ اس چیز کو تم ملاتے جاؤ گے، ہم نے اس کے اندر ایک باریک پردہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا پھر ماں کے پیٹ میں نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے، تمہاری غذا بھی میں نے عجیب رکھ دی ہے، جو خون ہے فرمایا جو پلیت ہے اس خون کو ماں کے پیٹ میں نے تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بنایا، پھر ایسا بھی نہیں یہ خون میں نے تمہیں منہ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں نہیں دیا، سائیں کیوں نہیں پلایا؟ فرمایا اس منہ سے کل تو محمد الرسول اللہ کا نام لے گا، اس منہ سے کل تو قرآن کی تلاوت کرے گا، اس منہ سے تو کل اللہ کے پیغمبر انبیاء کا نام لے گا، ہم نے تمہارے منہ کو ماں کے پیٹ میں اس گندے خون سے کتنا پاک اور صاف رکھ دیا ہے۔ فرمایا ناف کے ذریعے ہم نے تمہیں یہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں دی ہیں، پھر آگے تو باہر ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر، تو تکبر کس بات پر کر رہا ہے؟ فرمایا کیا تو مٹی کے اوپر تکبر کرتا ہے، تو نطفے کے اوپر تکبر کر رہا ہے، اپنی غذا جو خون ہے اس پر بڑائی تو کر رہا ہے، پھر جس راستے سے تم دنیا میں آئے ہو کیا اس راستے پہ تو تکبر کر رہا ہے کہ میں کیسے اچھی راستے سے میں دنیا میں آیا ہوں؟ فرمایا ایسا بھی تو نہیں ہے، کہاں سے ہم آپ کو لے کر آئے ہیں یہ ہمارا، فرمایا پھر اندازہ تم لگاؤ میرے پیارے بندو، ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر، پھر جب میں چاہوں گا تمہیں موت بھی دے دوں گا، جب چاہوں گا دوبارہ تمہیں اٹھانے پر بھی میں اللہ قادر ہوں۔ فرمایا اندازہ لگاؤ میرے پیارے بندو، ان چیزوں سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، عجیب انداز میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کو پیدا کرنا پہلی مرتبہ مشکل ہے، دوبارہ ان چیزوں کو
کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ کتنے لاکھوں کروڑوں آدمی روزانہ آتے ہیں، ہم ان کو پیدا کرتے جاتے ہیں، کیا ان کو دوبارہ قبر سے اٹھا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا کیا؟ فرمایا کبھی بھی نہیں۔ میرا بندہ اب اللہ کی بات غور سے سنو، اگر تمہارے جسم کی چمڑی نہ ہو تو تمہارے جسم سے مکھیاں کون اڑائے گا؟ رات دن مکھیوں میں بھی تو پریشان ہو جائے گا۔ فرمایا پھر یہ چیز میں نے تمہارے لیے کس انداز میں پیدا کی ہے؟ ان سارے میں چیزوں میں سے ہر ایک چیز کو میں نے بڑی بڑی نعمت کر کے تمہیں دی ہے۔ تکبر اس خون کے اوپر ہے، تکبر نطفے کے اوپر ہے۔ فرمایا کبھی بھی تمہیں تکبر نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو میں نے تمہیں پیدا بھی عجیب انداز میں کیا ہے۔ فرمایا پھر جوانی میں جب تو آتا ہے، پھر کبھی تم نے غور بھی کیا کہ کس بات پر غرور ہے؟ جس جوانی کے اوپر تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اس جوانی میں تمہارا پیٹ کتنی گندگی سے بھرا ہوا ہے؟ کیا جو پیٹ میں تم نے گندگی اٹھائی ہے اس پر تکبر ہے؟ اپنے آنے کے طریقے پر دیکھو تو صحیح، کس انداز سے تو آیا ہے۔ پھر کل تو مر کر ختم ہوگا، پھر تو قبر میں پہنچ جائے گا، تیرے جسم کو کیڑے کھا دیں گے، تیرے جسم کو جراثیم ختم کر دیں گے، تیرے جسم میں بڑے بڑے کیڑے جو پیدا ہو جائیں گے، کیا ان کیڑوں کے اوپر تمہیں تکبر ہے جو تیرے جسم کو کھائیں گے؟ کیا اس گندگی کے اوپر تکبر ہے جو پیٹ میں اٹھا کر پوری بازار میں تو چکریں کاٹ رہا ہے؟ فرمایا ثم اماتہ فاقبر۔ عجیب انداز میں اللہ سائیں نے ایک بات بہت پیاری سمجھائی ہے۔ فرمایا پھر میں تجھے موت دیتا ہوں، یہ میری کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا نہ مارو تم کتنے پریشان ہو جاؤ گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے والدین زندہ ہوں، ہاں بھائی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین زندہ ہوں، تو ہمارے والدین بھی چاہتے تھے ہمارے والدین بھی زندہ ہوں۔ فرمایا آگے مت جاؤ، صرف 10 پہ کانٹا بند کر دو، ختم کر دو۔ ایک گھر میں 10 نانیاں، 10 نانے، 10 دادیاں، 10 دادے ایک گھر میں اگر پڑے رہیں، 100 سال اس کی عمر ہو، 200 سال اس کی عمر ہو، اس کو کھانسی آ جائے، بیمار ہو جائے، ساری نیند وہ چیخیں مارتا رہے، رات گزر جائے تمہیں پکارتا رہے، مجھے اٹھاؤ تو صحیح، پیشاب کراؤ تو صحیح، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، مجھے بازو سے پکڑو تو صحیح۔ فرمایا اگر یہ 10 ہم گھر میں رکھ دیں، بچے بتاؤ تو اپنے دنیا کے کام کرو گے یا ان کی خدمت میں حیاتی کر دے دو گے؟ ثم اماتہ فاقبر۔ فرمایا موت بھی میری بڑی نعمت ہے، اس کے بعد قبر میں تجھے لے کر آتا ہوں، یہ بھی میری بڑی نعمت ہے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ جو اللہ نے ان سارے مرحلوں سے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا وہ خدا دوبارہ اٹھا کر حساب لینے سے قاصر ہے؟ کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ کیا وہ حساب نہیں لے سکتا؟ جو ان چیزوں پر قادر ہے وہ تم سے دوبارہ حساب لینے کے اوپر بھی قادر ہے۔